بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، دنیا ہے، ہم سب دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اصل کامیابی کون سی ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے، ورنہ بہت سے لوگ دنیا میں پہلے بھی آئے ہیں اور زندگی گزار کے پہلے بھی لوگ آئے ہیں، لیکن کامیاب وہ نظر آیا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور سمجھ لیا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں. اور سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو اپنے مقصد کو سمجھ جائے. ایک انسان دکان کھولتا ہے، کاروبار کھولتا ہے، اگر مقصد سمجھ لیا تو بہت کامیاب ہوتا ہے. کسی جگہ نوکری کے لیے آپ چلے جائیں، آپ کام نہ کریں، آپ نوکری کے لیے گئے اور آپ نے کام نہ کیا تو آپ کا سیٹ آپ کو وہاں سے نکال دے گا، لازمی چیز ہے. آپ کو دکان میں رکھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کام میں کام چور ہیں، کام چور کو رکھا نہیں جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، کوئی مقصد ہوگا.
بے مقصد کوئی چیز تو پیدا نہیں ہوتی ہے، بے مقصد کسی چیز کو تو بنایا نہیں جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ جس مقصد کے تحت اس چیز کو بنایا جاتا ہے، ورنہ زندگی تو بہت لوگ گزار کے چلے گئے۔ بس کامیاب وہ انسان ہے کہ جو مقصد کو سمجھ جائے کہ مقصد کیا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو بنایا، چاند اپنی جگہ کام کر رہا ہے، سورج اپنی جگہ کام کر رہا ہے، ستارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، شجر و حجر اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز چل رہی ہے، پھر رہی ہے، کس کے خاطر چل رہی ہے؟ کیا مقصد ہے یہ ساری چیزوں کو بنانے کا؟ یہ بات نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کے اندر انسان خوشیاں نہ منائے، انسان کاروبار نہ کریں، مقصد یہ نہیں ہے۔ اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تجارت کر رہا ہے تو تجارت میں ضرورت کیا ہونا چاہیے؟ کس چیز کو سمجھے گا تو کامیاب ہو جائے گا؟ اگر اکیلے بیٹھ کر یا تنہائی میں بیٹھ کر کچھ کر رہا ہے تو وہاں پر اگر مقصد کو سمجھ گیا تو کامیاب ہے۔ احباب کے ساتھ بیٹھا ہے، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، مقصد کو پہچان لیا تو انسان کامیاب ہے۔ یہ عاجز ایک لفظ بڑھا کر بولتا ہے، آپ لوگ انشاءاللہ توجہ دو گے تو میں بات سمجھاتا چلا جاؤں گا کہ اکیلے بیٹھے ہو تو ایک کو ساتھ لے لو، دو بیٹھے ہو تو تین کو ساتھ لے لو، اجتماعیت کے ساتھ بیٹھے ہو تو ایک اور کو ساتھ لے لو، اور وہ ساتھ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اگر اللہ رب العزت ان درمیان آ گئے تو یاد رکھنا ہمارا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ بہت آسان فارمولا۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، اللہ کو بیچ میں لے لو۔ آپ روپیے خرچ کر رہے ہیں گھر کے اندر، اللہ کو بیچ میں لے لو۔ آپ اگر فضول خرچی کر رہے ہیں، اللہ کو بیچ میں لے لو۔ آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، اللہ کو بیچ میں لے لو۔ اللہ کو آپ جب درمیان میں لوگے تو کام آسان ہو جائے گا، اللہ درمیان میں نہیں تو کام مشکل ہو جائے گا۔ ایک انسان مجمع کے اندر بیٹھا ہے اور ایک انسان تنہائی میں بیٹھا ہے، لیکن تنہا بیٹھے رہنے والا انسان اگر اس کے درمیان اللہ نہیں ہے تو وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو وہ بھی احباب کو دیکھا ہے، ہم نے وہ شخص کو بھی دیکھا، یا وہ ایسے افراد بھی آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر حال یہ ہے کہ نماز میں خواہشات ہوتی ہے، نماز میں ہم لوگ حرام کام سوچ رہے ہوتے ہیں، نماز بھی ہماری گندی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کو بیچ میں نہیں لا رہے۔ ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، آپ لوگ سب مسجد میں آئیں، اگر یہ سوچ کر آئیں کہ رب کے لیے جا رہا ہوں، اور مسجد میں آ کر بیٹھے اگر بیان سن رہے ہیں تو یہ سوچے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میں میرے رب کو خوش کر رہا ہوں۔ اب نماز میں قول باندھے، آپ کے سامنے آپ کا رب نظر آ جائے تو آپ کی نماز بھی بہتر، آپ کا مسجد میں آنا بھی بہتر، آپ چل کر آ رہے ہیں وہ بھی آپ کا بہتر، آپ گھوم رہے ہیں یہ بھی بہتر، آپ دوست کے ساتھ ہیں وہ بھی بہتر، آپ کاروبار میں ہیں تو وہ بھی بہتر، آپ تجارت میں ہیں وہ بھی بہتر، آپ گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی بہتر، اس لیے کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب آ چکا ہے۔ جس کے ساتھ رب آ گیا ہر کام آسان ہو گیا، اگر ساتھ میں رب نہیں تو ہر کام مشکل سے مشکل تر، بلکہ شیطان قریب آ جاتا ہے۔ جس کا دوست رب نہیں اس کا دوست شیطان ہو جایا کرتا ہے۔ ہمارا حال دیکھیں، یہ عاجز بات کر رہا ہے گولڈن فارم کے اندر بیٹھ کر، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہماری زندگی بھی گولڈن بن جائے۔ اگر زندگی گولڈن ہو گئی تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ زندگی گولڈن نہیں ہے تو بڑے سے بڑا گھر بھی بنا لیں، بڑے سے بڑا مکان بھی بنا لیں تو چھوٹی سی قبر ہے، اس کے اندر جا کر سونا ہے،
وہاں حقیقت کھل جائے گی. من رب کا پوچھا جائے گا, حقیقت کھل جائے گی. وہاں ما دینو کا پوچھا جائے گا, حقیقت کھل جائے گی. ہر چیز وہاں کھل جائے گی, ہر حقیقت وہاں کھل جائے گی. کامیاب انسان وہ ہیں کہ انسان یہ سمجھ لیں کہ میں زندگی جو گزار رہا ہوں, زندگی کے درمیان میں رب کو لے کر آؤں. اگر زندگی میں رب آ گیا تو کامیاب. جمعہ کا دن ہے, سن لے توجہ کے ساتھ. اور وقتوں میں تو سننے کے لیے جاتے ہی نہیں ہم لوگ بیانات. اب تو حال بھی ختم ہو گیا نا, مزاج بھی ختم ہوتا چلا گیا. پہلے کا دور وہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اللہ والوں کی مجلس میں دوڑ کر پہنچا کرتے تھے. اب کا حال تو یہ ہے کہ جمعہ میں کوئی عالم آئے گا, بیان کرے گا, سن لیں گے, وہ بھی نیند دھیان ہوگا تو سنیں گے, نیند آئے گی تو نیند میں سن لیں گے. اس لیے کہ اب جمعہ کے دن ایک نظام بنا دیا گیا ہے کہ جمعہ کا بیان مجبوری ہے, اب سننا ہے. اس لیے نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی کو تبدیل کریں گے. انشاءاللہ یہ بیان صرف بیان نہ ہو, انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو گولڈن بنائیں گے. انشاءاللہ زندگی کو پیارا بنائیں گے, انشاءاللہ قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ. تو یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک کے ساتھ دو ہو جائے, دو کے ساتھ تین ہو جائے, مجمع ہے تو ایک کو اور شریک کر لیں. وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہیں. اللہ کو اگر بیچ میں شریک کر لیا تو انسان کامیاب ہے. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے نا, سنیے اور دل کے کانوں سنیے. یہ آج اس بات کر رہا ہے اور دل سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ آپ کے دل کے اندر حقیقت اس کی کھول دے. یہ آج اس بول رہا ہے, اللہ سے دعا بھی کرتا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ایک چمک پیدا کر دے, ایک رمق پیدا کر دے, دل کی کایا کو آج پلٹ دے, اور آج کی کیفیت وہ کیفیت ہو جائے کہ نماز پڑھیں تو نماز میں ایسا لگے کہ رب سامنے کھڑا ہے اور رب سے ہم ملاقات کر رہے ہیں. اس طرح کی نماز ہو جائے. اگر اس طرح کی نماز ہو گئی تو کامیاب, نماز نہیں ہوئی تو ناکام. اس لیے ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ تھے ڈاکو تھے, زندگی ڈاکہ زنی میں گزاری, پوری زندگی ڈاکہ زنی میں گزاری. ایک مرتبہ درخت کے نیچے ڈاکو تھے, سامان لے کر بیٹھے تھے, حساب و کتاب کر رہے تھے. کتابوں میں لکھا یا تو آنکھ لگ گئی یا اچانک اوپر سے پرندے نے آواز کی, اور کیا پڑھ رہا تھا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. قرآن عظیم الشان, رب کا کلام, کتنا پیارا کلام. دنیا کے تماشے کی طرف دوڑ رہی لیکن رب کے کلام کو نہیں دیکھ رہی. انسان محبت سے کلام اللہ کو دیکھے تو کلام اللہ اس کے دل میں اترتا چلا جائے گا. کلام اللہ کو محبت سے دیکھے تو پیار ہو جائے گا کلام اللہ سے. انسان نے محبت کی ہے تو دنیا سے محبت کی ہے تو کلام اللہ سے نہیں کی, اس لیے کلام اللہ اس کے دل میں نہیں اتر رہا. کلام کو اس محبت سے سنیں, کلام کو اس محبت سے دیکھیں کہ رب فرما رہا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. پرندے کی آواز سنی, کہتے وہ اللہ والے نے جیسے یہ سنا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کو دیکھ کر بھی تیرا دل کپ کپایا ہو؟ ابھی تک تیرا دل کپ کپایا نہیں. تیرا رب تیرے قریب ہے, تو چل رہا تیرا رب تیرے قریب ہے, دکان میں جا رہا تیرا رب تیرے قریب ہے, کسی کو دھوکہ دے رہا تیرا رب تیرے قریب ہے, گھر کے اندر عزت کی دھجیاں اڑا رہا تیرا رب تیرے قریب ہے. کیا تو رب سے ڈرتا نہیں ہے؟ تو اپنے باپ کو دیکھ کر باپ سے ڈر جاتا ہے, شیخ کو دیکھ کر شیخ سے ڈر جاتا ہے, سیٹھ کو دیکھ کر سیٹھ سے ڈر جایا کرتا ہے. تیرا رب جس نے اس کائنات کو بنایا, زمین کو بنایا, عرش کو بنایا, شجر و حجر کو بنایا, کائنات کو بنانے والی ذات ہے تو رب کی ذات ہے. اسی رب یہ فرما رہا ہے کہ میں اللہ, باپ کو دیکھ کر تو ڈر رہا ہے, ماں کو دیکھ کر تو ڈر رہا ہے, گناہ نہیں کر رہا, لیکن تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے کہ میں تیرا قریب ہوں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو چوم لیں. قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. کیا قرآن فرما رہا ہے کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا.
کیا آپ کے پاس وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی وہ ڈاکو نے سنا کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جو چیز ڈاکہ زنی کر کے لائے تھے، حساب و کتاب کر رہے تھے، لیکن وقت نہیں آیا کہ اللہ کے یاد سے تیرا دل کپ کپا جائے؟ یہ سنا تو کپ کپا گئے، رونے لگے، ہاتھ اٹھا دیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آج تک تجھے لے کر نہیں چلا، میں نے دنیا کو لے کر چلا ہوں، تجھے چھوڑ کر چلا ہوں۔ رب سے معافی مانگی، اللہ نے ولایت کے مقام پر پہنچا دیا۔ کیسی معافی مانگی؟ ایسی معافی مانگی کہ صرف اپنے آپ سے نہیں، جن کا حق تھا ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تلاش کیا کہ میں نے کن کا حق مارا ہے، جن کا حق مارا تھا ان کے پاس پہنچے، ان سے جا کر معافی مانگی اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اور میں نے جو سامان اگر آپ کہیں تو میں کما کر آپ کو لا کر دے دیتا ہوں، آپ کا حق ہے، میں آپ کے حق ادا کر دیتا ہوں۔ سب کو جا کر اس کا حق ادا کیا۔ ایک یہود تھا، یہودی کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ آپ کا سامان باقی، آپ کی چیزیں باقی۔ تو کہا کہ میرا ایک کام کر دیجئے۔ کہا کیا کام ہے؟ ایک بورا لیا، اس میں ریت بھر دیا اور کہا کہ اس میں سونا ہے، اس کو کھول کے نہ دیکھنا، وہاں جا کے رکھ کر آؤ، وہاں جا کر رکھ کر آئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہاں سے لے کر آئے، کہا کہ دیکھو سونا ہے، آپ نے حق تو نہیں مارا اندر؟ تو کہا کہ نہیں مارا۔ اب یہ یہودی سوچ رہا تھا کہ اندر تو میں نے ریتی بھری ہے، اندر سے سونا کہاں نکلنے والا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی کھولا اندر سے سونا نکل آیا، تو کہا کہ یہ کہاں سے آیا؟ بولے کہ آپ نے سونا رکھا تھا، سونا ہی نکلے گا نا۔ تو کہا میں نے سونا نہیں رکھا تھا، میں نے ریت رکھی تھی۔ تو اس یہود نے کتابیں پڑھی تھی، اس نے کہا کہ میں نے یہ بات پڑھی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک زمانے میں وہ شخص آنے والا، ایک نبی، ایسے نبی آئیں گے کہ جو نبی ہوں گے ان نبی کے ماننے والے بھی ایسے ہوں گے کہ اگر وہ سچی توبہ کر لیں گے ان کے توبہ کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ولایت کے مقام تک پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن فرما رہا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے گولڈن فارم والو، ابھی تک تمہاری زندگی گولڈن نہیں ہوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابھی تک خوف نہیں تمہارے دل میں پیدا ہوا اللہ کی یاد سے۔ ایک ہے تو دو کو ساتھ لے لیں، دو ہے تو تین کو ساتھ لے لیں، اور اگر جماعت ہے تو اس میں ایک اور ساتھ لے لیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر زندگی میں ہر جگہ اللہ رب العزت ساتھ ہوگا تو آپ کو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آنے والی۔ آپ کسی کو دے رہے ہیں، رقم دے رہے ہیں، لیکن رقم کے اندر آپ کے دل میں خیال آیا کہ رب دیکھ رہا ہے تو آپ فضول خرچی نہیں کرو گے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ مال کمانے سے کسی نے نہ نہیں کہا، مال کو دل میں اتارنے سے نہ کہا ہے۔ مال کمانے سے کسی نے نہ نہیں کہا ہے، مال کو دل میں اتارنے سے نہ کہا ہے۔ مال جب دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ مال دل میں اتر جاتا ہے تو وہ سرکشی پر اتر جاتا ہے۔ مال جب دل میں اتر جاتا ہے لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہے۔ مال جب دل میں اتر جاتا ہے تو اندر بڑکپن آ جاتا ہے۔ مال جب دل کے اندر اتر جاتا ہے تو کسی کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ مال جب دل میں اترتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ مال جب دل میں اترتا ہے تو مکاری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ مال جب دل میں اترتا ہے تو وہ کسی کا احترام نہیں کرتا۔ مال جب دل میں اترتا ہے وہ اللہ والوں کی مجلس میں شریک نہیں ہوتا۔ مال جب دل میں اترتا ہے تو وہ مسائل کے حلقوں میں شریک نہیں ہو پاتا۔ مال جب دل میں اترتا ہے تو وہ انسان دوری سے دوری بناتا چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ والوں کے قریب، علماء کے قریب، نیک مجلسوں کے قریب، نیک محفلوں کے اندر وہ شریک نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے آج اس بات کی نیت کرنی ہے کہ زندگی کو ہم گولڈن بنائیں گے، زندگی کو ہم پیارا بنائیں گے۔ اگر زندگی کامیاب تو انسان کامیاب، اور انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا۔
اور زندگی ناکام ہے تو دنیا سے بہت لوگ چلے گئے ہیں، ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے اور مٹی میں جا کر سونا ہے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اصل انسان وہ ہے کہ جو زندگی کو اصل پہچان لے، تجارت کریں زندگی کو پہچان لیں، کاروبار کریں زندگی کو پہچان لیں، گھر کو لے کر چلیں زندگی کو پہچان لیں۔ اگر زندگی کو پہچانا تو وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ چگلی نہیں کرے گا، وہ حسد نہیں کرے گا، وہ بغض نہیں کرے گا، وہ ریاکاری نہیں کرے گا، وہ حسد نہیں کرے گا، کسی کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائے گا، وہ بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے گا، لڑائی نہیں کرے گا، جھگڑے نہیں کرے گا۔ آج تو حال یہ ہے کہ جتنا دیندار بنتے چلے جاؤ یا جتنے مالدار ہوتے چلے جاؤ یا جتنے نیک بنتے چلے جاؤ، وہ اتنا غیبت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ غیبت اور چغلیاں، حسد اور بغض، ریاکاری اور جھوٹ، دغابازی اور دھوکہ، اس نے تو ہمارے اعمال کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اعمال میں کمزور نظر آتے ہیں۔ یہاں نماز پڑھی وہاں جا کر غیبت کی، یہاں نماز پڑھی وہاں جا کر چغلی کی، یہاں نماز پڑھی وہاں جا کر حسد کیا، یہاں نماز پڑھی گھر میں جا کر ماں بہنوں کے ساتھ ان کے عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں، یہاں نماز پڑھی بیویوں کے ساتھ کھیل رچتے ہیں، یہاں نماز پڑھی بچوں کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ کیسے کامیاب؟ ماں باپ ہو کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر بچے بھی جنت کے اندر نظر آئے، بچوں کی زندگی بھی جنتی بھی زندگی بن جائے۔ بچہ باہر نکل کر یہ کہے کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ ان کی زندگی اتنی پیاری کہ وہ سچ بولتے ہیں، میں کیسے سچ جھوٹ بولوں؟ اس لیے ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جس کی زبان پیاری ہوتی ہے تو ان کے بیٹے بھی بہت پیارے زبان سے بولتے ہیں۔ ہم نے گھروں کے اندر دیکھا کہ جن کا باپ کثرت سے قرآن پڑھتا ہے تو بیٹا بھی قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ جب آپ قرآن کھول کر بیٹھیں تو بیٹا بھی قرآن کھول کر بیٹھے گا، آپ جب غیبت کرو گے تو بچہ بھی غیبت کرے گا، آپ جھوٹ بولو گے تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا، آپ مکاری کرو گے تو بچہ بھی مکاری کرے گا، آپ اڑوس پڑوس والوں کو حیران و پریشان کرو گے تو بچہ بھی یہی کرنے والا ہے، آپ زندگی کو ملیا میٹ کر رہے ہو تو بچہ بھی وہی کرنے والا ہے، آپ کاروبار میں جھوٹ بول کر مال بیچتے ہو تو یاد رکھنا بچہ بھی ویسے ہی بننے والا ہے۔ بچہ بڑے کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بڑا جس طرح ہو بچہ ویسا بنتا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائے حلیمہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ جس علاقے کے اندر بھیجا گیا تھا وہ علاقہ وہ تھا جو عربی ادب میں بڑے ماہر لوگ ہوا کرتے تھے، وہاں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی پیاری ہو جائے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو تو تا سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب تو تا سے گفتگو کرو گے تو بچوں کے اندر کیا آئے گا؟ وہ ادب نہیں سیکھے گا۔ بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو آج اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پیارا بنائیں گے انشاءاللہ، اور یہ سوچیں گے کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے اور قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہو، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارا دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے کپکپایا نہیں ہے۔ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آج اس بات کی نیت کریں کہ ہم زندگی کو انشاءاللہ پیارا بنائیں گے۔ تو نیت اس بات کی کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی کو پیارا زندگی بنائیں گے انشاءاللہ۔ زندگی پیاری بن جائے تو انسان بہت کامیاب ہوتا ہے، زندگی پیاری نہیں تو انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک عالم دین، ایک نیک انسان کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھے تھے، اچانک کے دیکھا کہ رات کا پہر ہے اور تاریک وقت کے اندر اچانک کے کعبۃ اللہ میں ایک شخص داخل ہوا، مطاف میں داخل ہوا اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا اور غلاف کو پکڑ کے زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک چادر تھی، سر ڈھکا ہوا تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا کون ہے، لیکن وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے زارو قطار رو رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں، اے اللہ سمندر میں پانی کے قطرات کم ہو سکتے ہیں، میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے،
اے اللہ دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کے پتے کم ہو سکتے ہیں، میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے اور انسان پیدا ہونے والے ہیں وہ تو کم ہو سکتے ہیں، میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ کہتے جا رہا تھا، روتے جا رہا تھا اور معافی مانگتے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں بہت بڑا پاپی و مجرم ہوں، اور اتنا رو رہا ہچکیاں مار کے رو رہا تھا کہ کعبۃ اللہ میں جتنے لوگ، مطاف کے اندر جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ یہ کون شخص ہے جو اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہا ہے۔ ایک عالم دین وہاں کھڑے تھے، نیک بندے وہاں کھڑے تھے، وہ سوچنے لگے کہ یہ بندہ کیوں رو رہا ہے، اس سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اتنا زار و قطار رو رہا ہے، ایسا کیا گناہ ہو چکا؟ لیکن بس وہ روتے جا رہا تھا، کہتے جا رہا تھا کہ اللہ سمندر کے قطرات کم ہو سکتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ گناہ میرے ہیں، درخت کے پتے کم ہو سکتے ہیں، گناہ اس سے زیادہ میرے ہیں، زمین کے ذرات کم ہو سکتے ہیں، گناہ اس سے زیادہ میرے ہیں، انسان جتنے پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہونے والے وہ کم ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ گناہ میرے ہیں۔ یہ کہتے جا رہا تھا، گلا پکڑ کے روتے جا رہا تھا، مانگتے جا رہا تھا، اللہ سے کہتے جا رہا تھا کہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا، تو معاف کر دیجئے، اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو مجھے معاف کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ عالم دین قریب آئے، وہ اللہ والے نیک بندے قریب آئے اور آ کر پوچھا کہ کون ہے تو کہ جو اللہ سے اس طرح معافی مانگ رہا ہے؟ بس وہ بندہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ سے اسی طرح روتے جا رہا تھا اور کہتے جا رہا تھا اللہ میں بہت بڑا گنہگار پاپی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ تو کون ہے؟ لیکن وہ بندہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، روتے جا رہا تھا، معافی مانگتے جا رہا تھا۔ انہوں نے پھر کہا کہ اگر تو مجھے بتا دے گا کہ میں یہ ہوں تو میں میرے رب سے کہوں گا کہ اللہ میرے اعمال اس کے کھاتے میں لکھ دے اور اس کے جو گناہ ہے اس کو معاف کر دے، بس تو اپنا چہرہ دکھا۔ وہ بندہ پھر بھی روتے جا رہا تھا، مانگتے جا رہا تھا اور گڑ گڑاتے جا رہا تھا۔ سوچنے لگے کہ یہ عجیب بندہ، اس سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ جس گناہ کے بنا پر اتنا زار و قطار رو رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ روتے روتے اچانک ان عالم دین نے، اس نیک بندے نے ان کی چادر کو پکڑ کر یوں کھینچا کہ دیکھو تو صحیح کہ ہے کون۔ جیسے ہی چادر پکڑ کے کھینچا، اللہ اکبر کبیرہ، گولڈن فارم والوں کیا بتاؤں تمہیں، چادر پکڑ کے کھینچنا تھا۔ وہ عالم دین واللہ والے کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ حال یہ تھا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے جو اللہ سے گڑ گڑا کر کہہ رہے تھے کہ اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، زمین کے ذرات کم ہو سکتے ہیں، گناہ میرے اس سے زیادہ ہے، درخت کے پتے کم ہو سکتے ہیں، گناہ میرے اس سے زیادہ ہے۔ امام زین العابدین کا حال یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے زار و قطار رو رہے ہیں، اور آج ہمارا حال ہے کہ کسی کے عزت کی دھجیاں اڑا کر بیٹھے ہیں، آج ہمارا حال ہے کہ غیبت و چغلی کر کے بیٹھے ہیں، آج ہمارا حال ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کسی کو ستانا ہے، کسی کو پریشان کرنا ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ رقم دے تو دکھاوا ہماری زندگی میں ہے۔ آج ہمارا حال ہے کہ زندگی ہماری ملیا میٹ ہے، اس کے باوجود اس طرح کی معافی نظر نہیں آتی، اس طرح کا رونا نظر نہیں آتا، اس طرح کا تڑپنا نظر نہیں آتا، اس طرح کا گڑگڑانا نظر نہیں آتا، اس طرح کا مانگنے والا بندہ نظر نہیں آتا۔ ہم تو وہ ہو کہ ہمارا مزاج وہ ہو، ہماری زندگی میں گناہ بہت ہے، ہماری زندگی غفلت میں بہت گزر رہی ہے، ہماری زندگی بیکار زندگی گزر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں تو بہت کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، ہمیں تو بہت رونا چاہیے تھا، بہت گڑگڑانا چاہیے تھا، اللہ سے کہنا چاہیے کہ اے اللہ زندگی میں گناہ بہت ہیں، پتے کم ہو سکتے ہیں، گناہ اس سے زیادہ ہیں، ذرات کم ہو سکتے ہیں، گناہ اس سے زیادہ ہیں، اللہ سمندر کے قطرات کم ہو سکتے ہیں، گناہ اس سے زیادہ ہے۔ معاف کرنے والی ذات تیری ہے، تو نے معاف نہ کیا تو کون معاف کرنے والا؟ اس بات کی نیت کریں کہ زندگی کو انشاءاللہ ہم گولڈن بنائیں گے، تاکہ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ یہ نہ کہہ دیں کہ گولڈن فارم میں تو رہ کر آئے لیکن زندگی تمہاری گولڈن نظر نہیں آ رہی۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہ ہو کہ چہرہ ہم سے پھیل لے
اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عاجز ایک بات اکثر کہا کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا کہ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، انہیں پکڑو، انہیں زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اگر اللہ نے ہمارا فیصلہ کر دیا، اللہ نہ کرے یہ فیصلہ ہمارا ہو گیا اور ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا، اللہ کہے کہ یہ غیبت کر کے آیا، یہ چگلی کر کے آیا، نیک تو بنتا تھا، امامہ تو پہنتا تھا، کرتے تو پہنتا تھا، یہ بہترین کرتا پہن کے چلتا تھا، تسبیح تو لمبی لٹکا کر چلتا تھا، بہترین لمبا امامہ پہن کر چلتا تھا، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ حال گناہ غفلت میں لوگوں کے سامنے مکاری کر کے آیا، اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے اگر جہنم میں ڈال دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جھانک کر دیکھے اور کہے اے امتی تیرے خاطر تو میں بہت رویا ہوں، اے امتی تیرے خاطر بہت رویا ہوں، تیرے جہنم میں جلنا نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا ہے۔ دوسرا لفظ یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں گرے ہوں اور کافر ہمارے قریب آئیں اور کافر آ کر کہیں کہ ہم تو بت پوجا کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا، تم تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، پھر بھی تمہیں جہنم میں ڈالا گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہم احفظنا من، اللہم احفظنا من، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں ہمیں اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر مقام، ہمارے گھر، ہمارے افراد، ہمارے خاندان، سب کو بہترین مقام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہو، ہمارا ہاتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے ہمیں پکڑ کے جنت کی طرف لے جا رہے ہو، اللہ ہمیں ایسا سبیل بنا دے، ہماری زندگی ایسی بنا دے۔ آج نیت ہر شخص انشاءاللہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پیارا بنائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک اعلان یہ کر دوں کہ عاجز آپ تو جانتے ہیں کہ جامعہ علوم چلا رہا ہے، یہاں پر کوسمبا، جونا کوسمبا میں ادارہ MH کے پیچھے، وہاں ماشاءاللہ ہر سنیچر کو بعد عشاء ذکر کی مجلس ہوتی ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تو آپ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ذکر کی مجلس کو آباد کریں انشاءاللہ۔ میں ایسے ایسے علاقے میں جا کر دیکھا ہوں جہاں مال نہیں ہے، دین نہیں، وہاں پر بہت زیادہ محبت ہے، لوگ دوڑتے ہیں، اور جہاں پر مال آتا ہے وہاں خمار آ جاتا ہے، لوگ وہاں خالی بنجر نظر آتا ہے، پورا علاقہ بنجر نظر آتا ہے، پتہ نہیں کیا ماحول ہے۔ تو آج نیت کرو، آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔